الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الرحمن آیت نمبر 29 ہم نے شروع کر لی تھی، جس میں ہم اس فریز پر بات کر رہے تھے یسألہ من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی سے سوال کرتا ہے. کل ہم نے بہت تفصیل سے اس پر بات کی تھی کہ ہر انسان اپنی ہر طرح کی نیڈ کے لیے اللہ کا محتاج ہے. ہر انسان وہ جو اللہ کو پکارتا ہے وہ اپنی ہر دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کا محتاج ہے. بعض اوقات انسان دنیا کے ورل پول میں ایسا بزی ہوتے ہیں کہ اللہ کو پکارنا بھول جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کو انسان پکارنا چھوڑ دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر سے اللہ کی نعمت کی قدر کم ہوتی جاتی ہے. اور جب نعمتوں کی قدر کم ہونے لگتی ہے تبھی انسان کی عبادات افیکٹ ہوتی ہیں. تو اسی اینگل سے ہم کل بات کر رہے تھے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے خالق اور مخلوق کے ریلیشن شپ میں ویکنس لے آتے ہیں جب وہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. اسی لیے آج کی جتنی ینگ نسل ہے، یوتھ ہے، جتنا ینگ کراؤڈ ہے، اس کو دعا کی اہمیت اور نماز کی اہمیت ضرور سکھانی چاہیے. زندگی میں کتنا ہی ہسل بسل کیوں نہ ہو، نماز کبھی نہ چھوٹے. ایک مومن یہ بات جانتا ہے کہ میں نے اللہ کو بلائنڈلی فالو کرنا ہے. جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس نے اللہ کو بلائنڈلی فالو کرنا ہے، وہ اللہ کے کسی حکم پر آبجیکشن نہیں کرتا، وہ اللہ کے کسی حکم کو کویسچن نہیں کرتا، وہ شریعت کو اپنے گلے کا پھندا نہیں سمجھتا. اور اگر ہمیں یسألہ من فی السماوات والارض کا ایسنس یاد رکھنا ہے تو اس کا ایسنس یہ ہے that you have to accept what he wants from you. جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہمیں اس کو قبول کرنا ہے، تب ہم خود بخود اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ہم میں سے کوئی انسان، کوئی بھی مخلوق انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہم انسان تو بالکل بھی اپنے آپ کو کبھی انڈیپینڈنٹ نہ سمجھیں، اس لیے کہ آپ اور میں اللہ کی اونرشپ میں ہیں. آپ اور میں مانے یا نہ مانے، باہر دنیا مانے یا نہ مانے، اصل میں ہم سب اللہ کی امانت ہیں. آج دنیا میں اللہ کی اونرشپ ایکسپٹ کرنے کو قبول نہیں ہوتے. ادھر موت آنے کی دیر ہوتی ہے. جس پہلے کلمے سے آپ کو اور مجھے یاد کیا جاتا ہے وہ پہلا کلمہ ہوتا ہی یہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایبسلیوٹلی ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. بہتر نہیں تھا اپنے نفس کو اپنی زندگی میں والنٹیرلی اللہ کے حوالے کر دیتے؟ مرنے کے بعد تو ہمارے جسم کو اور ہماری روح کو تو پلٹنا ہی اللہ کی طرف ہے. جسم بھی زمین کے حوالے، اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو جتنا اپنی ول پاور سے انسان اپنے نفس کو تھام کر اللہ کی بندگی کی طرف آتا ہے، اتنا وہ اپنے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے، اتنا اس کی زندگی میں شکر کا ایلیمنٹ آ رہا ہوتا ہے. ورنہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، اگر بار بار یاد کی جائے تو اس سے بھی انسان کے اندر اپنی نعمتوں کی قدر آتی ہے. موت کو بار بار یاد کرنے سے انسان کو خالق یاد آتا ہے. کتنا ہی بڑا گھر کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ جائیدادیں کیوں نہ ہوں، جانا تو اسی تھوڑی سی چند گز کی قبر میں ہے. گھر والے آپ سے کتنی بھی محبت کیوں نہ کرتے ہوں، خود آپ کو اپنے کندھوں پر چھوڑ کر آئیں گے قبرستان. کتنی بھی محبت کرنے والی اولاد اور کتنا بھی محبت کرنے والا شوہر کیوں نہ ہو، کتنے دن وہ آپ کی ڈیڈ باڈی کو اپنے پاس رکھیں گے؟ آپ کو اور مجھے آخر میں فائنلی قبرستان ہی پہنچنا ہے. جیسے کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جتنا زندگی میں موت کو یاد رکھتے ہیں، آپ کے لیے اللہ کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. انسان اپنی اسکن کی ریجوینیٹنگ سکنز کے لیے، کریمز کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے.
انسان اپنے گھر کو کتنا مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ فیومیگیشن کراتے ہیں تاکہ گھر میں کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں. کتنے آرام سے کراتے ہیں. گھر کی فیومیگیشن کرا کے کیڑے مکوڑے ختم کیے جا سکتے ہیں. قبروں کی فیومیگیشن کوئی کراتا ہے؟ ایک دفعہ ہمیں قبر میں ڈال دیا تو ہماری قبروں کی کوئی فیومیگیشن نہیں کرائے گا. ایک دفعہ ہم قبر میں چلے گئے تو اس کے بعد پھر آپ نے اور میں نے کتنی بھی سکن ریجوینیٹنگ کریمز لگائی تھیں، ہم نے تو وارم بفے بننا ہی بننا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں، قبر ہر دن ہر انسان کو پکارتی ہے اور قبر کہتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں. انا بیت الظلم، میں اندھیروں کا گھر ہوں. انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت الوحش، میں وحشت کا گھر ہوں. تو مجھ میں آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لو. موت ہر انسان کو آنی ہے. اگر کسی کو موت نہ آتی تو کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کسی مخلوق کو موت نہ دیتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ مخلدون. اگر اللہ کسی کو ہمیشگی عطا کرتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوٹ آتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں الموت لیس منہ الفوت، موت جس سے کوئی فرار نہیں ہے، جس کو کوئی فوت نہیں ہے، موت کو کوئی فنا نہیں ہے. ان اقمتم لہ اخذکم، اگر تم اس کو اپوز کرو گے اٹ ول اوور پاور یو. وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ يُدْرِكْكُم، تم اس سے دور بھاگو گے وہ تم کو آ پکڑے گی. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. تم کتنے ہی بڑے فورٹیفائڈ پیلسز کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، جب موت آئے گی تو انسان کا سب سلسلہ دنیا سے ختم ہو جائے گا. ہاں احادیث یہ ضرور بتاتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک ریمپ کی شکل میں، ایک ریمپ کو کیا کہتے ہیں، بھیڑ، مینڈھے کی شکل میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ لائیں گے اور پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے جنت والے ہمیشہ جنت میں اور دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، اس لیے کہ موت کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن وہ ہوگا جب تمام فیصلے، تمام حساب کتاب کمپلیٹ ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ انسان والنٹیرلی اپنے نفس کو اللہ کی عبادت کا اور اللہ کی اطاعت کا عادی بنائے. بہتر ہے اپنے الرحمن کی قدر ہمیں اسی زندگی میں سانس لیتے ہوئے آ جائے، ورنہ نہیں بھی آئی تب بھی زبردستی ہانکتے پکارتے الیہ ترجعون، لوٹایا تو اسی کی طرف جائے گا. قرآن میں جتنی مرتبہ یہ فریز آتا ہے الیہ ترجعون، وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، خود جانے کو تیار نہیں ہوں گے. somebody has to drag them back to Allah. انسان کبھی بھی مرنا نہیں چاہتا، انسان واپس نہیں جانا چاہتا، تو اس کو فرشتے گھسیٹ کر واپس لے کر جائیں گے. جب کسی نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو ملک الموت جیسے ہی روح قبض کرتے ہیں، نورانی فرشتوں والے، نورانی چہروں والے، نور والے فرشتے جو جوگ در جوگ آتے ہیں وہ اس روح کو فوراً لے لیتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے جس میں وہ اس روح کو لپیٹ دیتے ہیں، اور پھر وہ پہلے آسمان دنیا کی طرف ٹریول کرتے ہیں. دروازہ نوک کرتے ہیں آسمان کا، آواز آتی ہے، صدا آتی ہے کہ کون ہے؟ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے. ویلکم کیا جاتا ہے اور دروازے کھولے جاتے ہیں. یہی پروسیس ریپیٹ کیا جاتا ہے سیکنڈ سکائی پر، پھر تھرڈ پر، ٹل سیونتھ. اور اس نیک روح کو اس کا مقام علیین میں دکھایا جاتا ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، ایز کمپیئر ٹو دوسری روح جو گناہ گار کی روح ہے، جو اللہ کے نافرمان کی روح ہے. ملک الموت جب اس کو نکالتے ہیں، دیر آر لاٹس آف احادیث، ہمارا موت اس وقت ٹاپک نہیں ہے، جب اس کو ملک الموت اس جسم سے نکالتے ہیں، جسٹ ٹو گیو یو اے پیرابل، کہ جس طرح سے آپ ایک اپنی باربیکیو کی راڈ جس کو آپ ریڈ ہاٹ کر لیں، اس کے اوپر سے آپ کوئی وولن شرٹ کو گزاریں تو ساری وولن شرٹ کے تھریڈز جو ہیں وہ اس آئرن راڈ پر چپک جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ گناہ گار کی روح ملک الموت کو دیکھ کر ایسے ہی جسم میں چھپتی ہے، لیکن ملک الموت اس کے ایک ایک فائبر سے روح کو قبض کر لیتے ہیں. اور جیسے ہی ملک الموت ملک کے ہاتھ میں روح آتی ہے گناہ گار کی، جو ساتھ کھڑے ہوئے سیاہ چہروں والے فرشتے ہوتے ہیں جن کے پاس سخت بدبودار کفن ہوتا ہے، وہ اس روح کو اس میں لپیٹ دیتے ہیں
اور پھر اس روح کو پہلے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے. دروازے نوک کیا جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کس کی روح ہے، بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح ہے، اور دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کو ویلکم نہیں کیا جاتا. یہ جو فرشتے جن کے پاس یہ گناہگار کی روح ہوتی ہے، یہ وہیں سے اس روح کو زمین پر پٹخ دیتے ہیں. تو یہ سارے آپ کے اور میرے سامنے یہ سب تصویریں، یہ سب حقیقتیں احادیث کے ذریعے کھول دی گئی ہیں. پوائنٹ تو صرف یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو غفلت سے نکلنے کا موقع مل جائے. لقد كنت في غفلة من هذا، یہی انسانوں کو کہا جائے گا جب موت ان کو نظر آئے گی کہ تم اصل میں بالکل اوبلیویس تھے اپنی موت سے، تمہیں یاد نہیں تھا کہ یہ حقیقت تم نے ایک دن فالو کرنی ہے. تو جتنا دنیا مل رہی ہے، الحمدللہ ہم سب وہ لوگ ہیں جن کے پاس نعمتوں کی کمی نہیں ہے. آپ کی اور میرے یہ کنسرن نہیں ہوتے کہ آلو پیاز مہنگا ہو گیا یا ٹماٹر مہنگا ہو گیا. لٹرلی ہم میں سے بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کو سبزیوں کے ریٹس بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں. آپ میں سے بہت سی ایسی شاہکار بھی ہوں گی جن کو ڈبل روٹی کا ریٹ بھی نہیں معلوم ہوگا. اب میں یہاں بیٹھ کے کچھ بولوں تو میرے گھر والے سنتے ہیں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے واقعی نہیں معلوم ہوتا، وداؤٹ ایگزیجریشن. لیکن یہ حقیقت ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو پھر کیا آتا ہے جس کی جتنی نعمتیں ہیں اس کا اتنا سوال ہوگا. جب اللہ نے ہمیں اس فکر سے آزاد کیا ہے، کیا آپ کی اور میرے یہ کنسرن نہیں ہوتے ہیں کہ پیاز مہنگا ہو گیا اور ڈبل روٹی مہنگی ہو گئی اور آٹا مہنگا ہو گیا اور چینی مہنگی ہو گئی؟ جب آپ کی اور میرے یہ کنسرن اور یہ فکریں نہیں ہیں تو پھر ہماری فکریں کیا ہیں؟ کیا ہماری فکر صرف دنیا ہے، یا ہماری فکروں میں کچھ یہ فکر بھی شامل ہوگی کہ اگر اللہ نے مجھے یہاں سے فرصت دی ہے تو میں کسی اور اینگل سے اس انسانیت کی فلاح کا کام کرنا شروع کر دوں. اگر اللہ نے مجھے یہاں سے فرصت دی ہے تو میں اپنے آپ کو کسی طرح سے اسپرچولی بہترین انسان بنانے میں، عبادات میں آگے بڑھانے والی بن جاؤں. اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں ابنڈنس دی ہے نعمتوں کے پوائنٹ آف ویو سے، تو کیوں نہ ایسے اعمال ہم اپنی زندگی میں والنٹریلی اڈاپٹ کریں کہ جنت جس میں کمپلیٹ ابنڈنس ہوگی نعمتوں کی، ہم اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو اس کا ایلیجیبل بنا سکیں. نعمتیں برستی رہیں انسان کے اوپر اور انسان اللہ سے دور رہے. دس از دا ورسٹ کمبینیشن. استدراج ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے. نعمتیں برسے انسان کے اوپر، رزق برسے انسان کے اوپر، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے لائف سٹائل کو چھوڑے نہیں. یہ ڈھیل ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. اور نعمت جتنی برستی ہے اور جتنا انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، اتنا آپ دیکھیں گی نعمتیں ہمیں موت سے غافل کر دیتے ہیں. موت کی ڈسکشن کرنے کا دل نہیں کرتا، موت کے بارے میں بات کرنے کا دل نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کیا موربڈ، ہر وقت موت کی باتیں کرتی رہتی ہو، ہر وقت مرنے کی باتیں کرتی رہتی ہو. کین وی ڈسکس سم تھنگ ایلس؟ چلو چل کے مووی دیکھتے ہیں. بعض لوگ بالکل ایسے ہی اتنے ہی لائٹر نوٹ پر موت کے ٹاپک کو ختم کرا دیتے ہیں. کیا ہر وقت مرنے کی باتیں کرتی رہتی ہو، سارا مزہ خراب کر دیا. اگر مثال کے طور پہ کسی بچے نے عید کے دن یہ کہہ دیا، کوئی ایسی بات کر دی، اگر میں مر گیا تو امی کہتی ہیں ہائے کیسی باتیں کر رہے ہو. موت کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی مرتبہ موت کو یاد کرتے تھے؟ آپ کہتے تھے، بعض احادیث میں آتا ہے میں 100 مرتبہ، بعض مرتبہ آیا آپ 70 مرتبہ، بعض دفعہ آیا اکثر حازم ذکر اللذات. کثرت کے ساتھ آپ موت کا ذکر کیا کرتے تھے. تو موت کو ہر دن یاد رکھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر اللہ کی بندگی کا اینگل رہے گا. ورنہ موت کو اگنور کرنے والا لمبی زندگی کی امیدوں میں کھو جاتا ہے، اور وہ صرف اور صرف دنیا کی پلاننگ کرتا ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 میں آتا ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ. ہر کوئی تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر دی جائے. حالانکہ اللہ موت سے کسی کو نہیں بچاتا، ہر مخلوق کو فنا ہے. اور جب انسان اپنی موت کو بھولتا ہے تبھی انسان جو ہے وہ ہمیشہ جوان لگنا چاہتا ہے، جوان نظر آنا چاہتا ہے. قبر اس کو اچھی نہیں لگتی. اسی اینگل سے یاد رکھیں اللہ نے آگے جو جملہ فرمایا اس میں اللہ نے ہر انسان کو جگایا ہے. 2 موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں بڑے سے بڑا ناشکرا اللہ کو یاد کرتا ہے. 2 موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں بڑے سے بڑا کافر اللہ کو یاد کرتا ہے. وہ جو پوری زندگی میں اللہ کو بھولے رہتا ہے، چاہے کافر ہو، چاہے کوئی ایسا ینگسٹر ہو جس کا سارا دھیان صرف دنیا کی نعمتوں پر اور دنیا کی حاصل پر بسل پر اور دنیا کی انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ پر ہے. 2 موقع ایسے آتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ یاد آتا ہے. ایک موقع ہوتا ہے بیماری کا، ایک بلڈ ٹیسٹ آگے پیچھے آنے کی دیر ہوتی ہے. ہل جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے سجدہ لمبا ہو جاتا ہے.
کیسے دعائیں لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ جو سلام پھیرنے کے بعد کھٹ سے جائے نماز سمیٹتے تھے, ابھی رپورٹ اچھی نہیں آئی نا, تو ڈاکٹر نے کہا ہے بی بی آپ کو 4 ٹیسٹ اور کرانے ہیں. اب بی بی جو جائے نماز پر بیٹھی ہیں, نظر آ رہی ہیں سب کو نیک ہو گئی. ایک بیماری آنے کی دیر ہوتی ہے. اور دوسرا, بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے جب اس کے اوپر کوئی حادثہ اس کو آتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. جہاز میں آپ سفر کر رہی ہیں, ٹریول کر رہی ہیں, اور ایئر پاکٹ میں جہاز آ گیا. اتنا ایئر پاکٹ میں آیا کہ آپ کا آکسیجن ماسک آپ کے سامنے آ گیا. پھر کیسے اللہ یاد آتا ہے؟ فوراً کانوں میں سے ایئر فونز باہر جاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ 2 موقع ایسے ہیں جس میں بڑے سے بڑا ناشکرہ انسان اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے. حالانکہ پورا سفر 8 گھنٹے کا, موویز پر موویز ڈاؤن لوڈ کیے ہیں یا سامنے چل رہی ہیں یا موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. میں ٹائم کیسے گزاروں گی اتنی لمبی فلائٹ کا؟ 10 گھنٹے کی فلائٹ کیسے گزرے گی میری؟ اپنی پسند کے سانگز بھی ڈاؤن لوڈ کر لیے اور موویز بھی ڈاؤن لوڈ کر لیے. ایک ٹربولنس آنے کی دیر ہے, پھر دیکھیں ساری موویز بند, موبائل بند, درود شریف سٹارٹ. ہاں, امی نے کہا تھا درود شریف پڑھنے سے جو ہے نا مشکلات ہٹ جاتی ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھنا یاد آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ جتنا دنیا کی نعمتیں برسیں, ٹیکنیکلی ہر انسان کو اتنا اللہ کی طرف مزید راغب ہو جانا چاہیے. جس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں اس کو اتنا فرما بردار ہونا چاہیے, اس لیے کہ آپ کے اور میرے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگا. ہر ہم میں سے انسان اللہ کا محتاج ہے. اسی آیت میں آگے فرمایا کلو یومن ہوا فی شان, ہر دن ہر آن وہ نئی شان میں ہوتا ہے. یہ جو اللہ کے یہاں پر یوم کا لفظ آیا ہے, یہ یوم 24 آورز والا یوم نہیں ہے. ہم جانتے ہیں عربی زبان میں یوم استعمال ہوتا ہے دن کے لیے بھی, جو ہمارا 24 آورز والا ڈے ہے. یوم استعمال ہوتا ہے قیامت کے لیے بھی, جو روز محشر کا دن ہوگا. یوم استعمال ہوتا ہے فار اینی انسٹنس آف ٹائم. عربی زبان میں ایک لمحے کو بھی یوم کہا جاتا ہے. عربی زبان میں چند لمحوں کو بھی یوم کہا جاتا ہے. کوئی بھی ٹائم کی جو بھی میجرمنٹ ہوگی اس کے لیے عرب جو تھے وہ یوم کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو کہا کل یوم ہوا فی شان. اس لیے آپ دیکھیں اس کا ترجمہ زیادہ تر اردو کے ترجموں میں یہ نہیں کیا جاتا کہ وہ ہر دن نئی شان میں ہوتا ہے. زیادہ تر اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہر آن وہ نئی شان میں ہوتا ہے. یعنی ہر لمحہ اللہ جو ہے وہ اپنی کسی بہترین شان کے ساتھ, گلوری کے ساتھ, قدرت کے ساتھ اپنی کسی مخلوق کی محتاجی کو دور کر رہا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب بنتا ہے میرے جسم کا ایک ایک سیل اور اس سیل کا ہر نیوکلیس اللہ کی اجازت چاہتا ہے. آس پاس چلنے والا دنیا کا ہر معاملہ اللہ کی اجازت چاہتا ہے. شان کہتے ہیں عربی زبان میں, اگر میں آپ کو اس کو سمپلیفائڈ الفاظ میں بتاؤں, وہ کام جس کے لیے لفظ استعمال کیا جائے شان, وہ کام جو صرف وہی کر سکے. یعنی اگر آپ کے لیے کہا جائے کہ یہ کام آپ کی شان ہے, تو عربی زبان سے وہ شان ایسے ہوگا کہ وہ کام صرف آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی بزنس مین کے لیے اپنے 6 امپلائیز کے ساتھ جو کام وہ خود کر سکتا ہے وہ اس کے باقی 6 امپلائیز نہ کر سکیں, تو اس صورتحال میں اس بزنس مین کے لیے جس کام کو وہ صرف خود کر سکتا ہے کہا جائے گا کہ یہ اس کی شان ہے, یہ صرف یہی کام کر سکتا ہے. گھر کے اندر آپ دیکھیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ خواتین کرتی ہیں, وہی کام اگر ان میں سے بہت سے ایسے کام ہو اگر آپ اپنے ہسبینڈس کو بتا دیں تو وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہر انسان کے کچھ اسپیسیفک کام ہے, تو انسانوں میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے لیے اسپیسیفکلی جب یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں مخلوقات کی, کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں مخلوقات کی, کچھ ایسی حاجتیں ہوتی ہیں مخلوقات کی جو صرف اللہ پوری کر سکتا ہے, کوئی پوری نہیں کر سکتا. چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا ہی پہنچا ہوا انسان کیوں نہ ہو, صرف اور صرف اللہ کی یہ میجسٹی ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات کی ہر ریکویسٹ کو بہترین طریقے سے پورا کر سکتا ہے. نعوذ باللہ, بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کیونکہ اتنا بزی ہے کہ اس کو ہر چیز کی مائنیوٹ ڈیٹیل کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے, تب اس کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہوگا کہ وہ میرے ہر گناہ کو دیکھتا رہے بیٹھ کے. آپ پڑھیں لوگوں کی جو زندگیوں کے پوائنٹ آف ویو ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں.
بعض لوگ تو ایسی باتیں آپ کو اپنے ارد گرد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اتنے بڑے بڑے کاسموس کو سنبھال رہا ہے، اتنا بڑا سیلسٹیل اسکائی اللہ کی رسپانسبلٹی ہے، اللہ نے ہر ایٹم کو پریسائزلی جو ہے وہ موو کرانا ہے، اللہ نے ہر مالیکیول کی جو آربٹس ہے اس کو بھی چیک کرنا ہے، تو اللہ کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہوگا کہ میں نے نماز نیل پالش لگا کر پڑھی یا نہیں پڑھی. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ کے پاس اتنا وقت ہے کہ اللہ میرے انگلیوں میں سے میرے ناخن چیک کرے گا کہ میں نے نیل پالش لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی. کم آن، کیسی عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں آپ. ایک میرے نیل پالش لگانے سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ لوگ تو مرڈر کر دیتے ہیں. اب اللہ مرڈر کو چھوڑ دے اور میری نیل پالش پر مجھے پکڑ لے. یہ وہ جملے ہیں جو صرف اور صرف انسان کی غفلت کو واضح کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو ایسے انسان پہ غصہ آئے گا یا ہمدردی ہوگی؟ ہے غصہ؟ ہمدردی ہونی چاہیے. ایسے انسان سے آپ کو ہمیشہ ہمدردی ہونی چاہیے. بہت سے لوگ ہیں بہت آرام سے کہتے ہیں کیا ہو گیا اگر میں نماز نہیں پڑھتی؟ میں ہر سال تھر کے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے فیشن شو آرگنائز کراتی ہوں. ایک مرتبہ ایک بچی نے کہا، مجھ سے بات کر رہی تھی کہ بیٹا اماں کہہ رہی ہیں آپ کی کہ آپ کے بہت سے فرینڈز ہیں اور آلموسٹ یو ہیو بوائے فرینڈز. تو کہتی ہے پھر کیا ہوا اگر بوائے فرینڈز ہیں؟ دادی کا بھی تو اتنا خیال رکھتی ہوں اماں کے کہنے پہ. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں انسان اللہ کے بارے میں ایسی ازمپشنز رکھنے لگ جاتا ہے شیطان کی باتوں میں آ کے کہ شاید اللہ میرے صرف بیسٹ پارٹ پر فوکس کرے گا اور جو میرا گناہ کا پارٹ ہے وہ اللہ اتنی پیٹی پیٹی چیزوں کو تھوڑی ٹچ کرتا ہے، اللہ اتنی پیٹی چیزوں کو تھوڑی آبزرو کرتا ہے، اس کے پاس بڑے بڑے کام ہیں جو اس نے کرنے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ آپ کو یہ بتاتا ہے. بہت سے بزنس مین جو آج پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں تو جو کرپشن ہوتی ہے ہوتی ڈیفینیٹلی پاکستان میں اس سے بڑھ کر ہی ہوتی ہوگی. ای او بی آئی، آپ میں سے اگر کوئی بزنس کرنے والی خاتون ہے آپ کو معلوم ہوگا ای او بی آئی از اے ہول انسٹیٹیوشن، گورنمنٹ کے انڈر چلتا ہے. آپ کو امپلائیز کو سرٹن اولڈ ایج کے بعد بینیفٹس دینے ہوتے ہیں. جتنے مل اونر ہیں، جتنے فیکٹری چلانے والے بزنس مین ہیں، اپنے امپلائیز کے سب وہ طریقہ کیا ہے پاکستان میں بتا رہی ہوں آپ کو. اگر آپ کے 200 امپلائیز ہیں تو 50 اولڈ ایج امپلائیز کو مینشن کر دیا جاتا ہے جن کو ہم بینیفٹس دے رہے ہیں، اور اگر ٹوٹل اولڈ ایج امپلائی 100 تھے تو 50 کھا لیے جاتے ہیں. اور پھر جو پیسہ بچتا ہے ٹیکس دینے کی شکل میں اس کو پھر ہم فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز میں دیتے ہیں، ہم دین کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں دیتے ہیں، ہم دین کے لیے بہت ڈونیشنز دیتے ہیں. ہم کس کو بے وقوف بناتے ہیں؟ یہ دین ہے، یہ دین القیم ہے، دین القیم ہے. یہ دین ہے جس کو پوری بندگی کے ساتھ اڈاپٹ کیا جائے گا. یہ دین ہے جس میں ڈیلی ڈیلی نہیں کیا جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام. کس کو بے وقوف بناتا ہے انسان ایسی باتیں کر کے؟ ہم اپنے آپ کو بے وقوف بناتے ہیں. کیا اللہ اگنور کر دے گا؟ کیا اللہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیا اللہ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ اللہ ہماری چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی غلطیوں کو دیکھتا ہے. اگر کوئی آپ کو ایسا سمجھاتا ہے تو وہ آپ کو ڈرا نہیں رہا بلکہ وہ آپ کو وارن کر رہا ہے. بہت آرام سے ینگ بچے یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ایک طرف ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، ایک طرف ہم نے فون پر کیا ڈاؤن لوڈ کیا، شاید اللہ تعالیٰ کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. نیٹ فلکس کی کون سی مووی میں نے ڈاؤن لوڈ کی یا میں نے اس کی ممبرشپ لے کر دیکھی، اللہ کو شاید اس کی فکر نہیں ہے. امی کو دھوکہ دے کے اسکول کے نام پر میں کہاں چلی گئی، شاید اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں، بیکاز میں 5 وقت کی نماز بھی تو پڑھتی ہوں. شاید میں نے جو ہے وہ امی کو دھوکہ دے کر کہا تھا فرینڈ کے گھر جا رہی ہوں، بٹ ڈنر کرنے کے لیے فرینڈس کے ساتھ باہر چلے گئے ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے، اس لیے کہ اماں فرینڈ کے گھر جانے کی اجازت تو دیتی ہیں، کسی ہوٹل میں جانے کی اجازت نہیں دیتی. یہ سب وہ فیکٹرز ہیں جو شیطان آپ کو اور مجھے ازمپشنز پر لے کر آتا ہے. میں نے تو بھی سارے بیچارے بچوں کی باتیں کر دی، جو کچھ ہم آنٹیاں کرتی ہیں. اللہ ہم آنٹیز کو بھی ہدایت دے. بہت آرام سے بعض بیویاں اپنے شوہروں کو دھوکہ دے دیتی ہیں. دین پڑھنے والی بیویاں ایسی نہیں ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کے شوہر کو برا لگے گا؟ شوہر پوچھے بیگم آپ 6 گھنٹے سے کہاں تھیں؟ آپ تو تھیں شاپنگ پہ. اب آپ پھنسیں، آپ نے کہیں گے توبہ ہر وقت کریڈٹ کارڈ خالی کر کے آ جاتی ہے. آپ کہیں وہ اصل میں پہلے شاپنگ کرنے گئی تھی پھر میں امی سے ملنے چلی گئی تھی. جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نیکیوں پر اللہ کی فوکس اور اللہ کا لینس زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اگنور کر دے گا. کوشش کریں ہماری زندگیوں میں فرما برداریاں زیادہ ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے جہاں کمی ہے، جہاں ابھی گناہ ہیں، ان کو ہم ہٹانے کی کوشش کرتے رہیں.
لائف سٹائل کے طور پر ہماری زندگی میں کوئی گناہ باقی نہ رہے. اللہ ہماری ہر موو کو جانتا ہے اور اللہ ہماری ہر موو کو پکڑ سکتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی تھی 1450 سال پہلے، لیکن کل یوم ہوا فی شان یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو میرے ایک ایک موو کی نظر ہوتی ہے. اللہ میری ایک ایک موو کو آبزرو کرتا ہے، اللہ میرے ایک ایک جملے کو آبزرو کرتا ہے. تو یہ رحمان کی مینیفیسٹیشن ہے رحمت کی، کہ اس نے بتا دیا میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں. میں نے ہی تمہارے پیروں میں طاقت دی کہ تم چل کر جاؤ اور اپنی اماں کو دھوکہ دو. میں نے موقع دیا تھا، پلٹ آؤ واپس. میں نے ہی تمہاری زبان میں طاقت دی بولنے کی، مگر تم نے اس کو بیک بائٹنگ کر کے نفس کی عبادت کی، میری عبادت نہیں کی. تو اللہ کی رحمت کہ اللہ نے واضح کر دیا. اللہ خود الحی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور اللہ القیوم ہے، اللہ ہر مخلوق کو تھامنے والا ہے. جیسے ہر مخلوق کی سسٹننس پرووائڈ کرتا ہے، ایسے ہی ہر مخلوق کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. تو اللہ کو اپنے لیے سیلف سفیشینٹ سمجھے. یہی وہ آیت ہے کل یوم ہوا فی شان، جس میں بعض مفسرین نے اس بحث کو بھی انٹر کیا ہے کہ جب اللہ ہر دن انسان کے لیے نئے نئے حاجتیں اس کی یا نئی نئی ضرورتیں اس کے سامنے لا رہا ہوتا ہے، تو پھر قدر کو کیسے ریپلیس کیا جائے گا؟ ڈیسٹنی کو کہاں ریپلیس کیا جائے گا؟ تقدیر کو کہاں ریپلیس کیا جائے گا؟ اس لیے کہ تقدیر کے لیے تو آتا ہے کہ انسانوں کو بھی بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی. تو میں آپ کو تقدیر کا ٹاپک از اے ہیوج ٹاپک، اور اس کو کئی اینگل سے مختلف اسکالرز نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس پوائنٹ پر جو ہم بات کر رہے ہیں سورہ رحمان کے اینگل سے، کل یوم ہوا فی شان، صرف اس اینگل سے کہ کیا تقدیر میں تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. صرف اس اینگل سے میں آپ کو اس کا جواب دے رہی ہوں. میں خواہش رکھوں گی آپ تقدیر کے اوپر مجھ سے کوئی سوال فیوچر میں نہیں پوچھیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ 5 اینگل جو میں آپ کو بتاؤں گی، مجھے پوری امید ہے آپ میں سے بہت سی خواتین کا تقدیر کے پوائنٹ آف ویو سے قدر کی انفارمیشن کلیئر ہو جائے گی. علماء مفسرین قدر کو 5 ڈفرینٹ لیولز پر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قدر کے 5 لیولز ہیں، اور اسی آیت کو وہ سامنے رکھتے ہوئے سورہ رحمان کی بیان کرتے ہیں. پہلی قدر کا جو لیول ہے اس کو کہتے ہیں قدر فی علم اللہ. قدر فی علم اللہ جو آپ میں سے عربی میں لکھتا ہے میں اس کے لیے بول رہی ہوں، ادروائز سمپل. قدر فی علم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علم میں جو قدر ہے، یعنی اللہ اپنی صفات کی بیسس پر مخلوقات میں ہر مخلوق کو جانتا ہے کہ یہ زندگی میں آگے پروسیڈ کیسے کرے گا. قدر فی علم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنے علم کی بیسس پر ہر مخلوق کے لیے جانتا ہے کہ وہ مخلوق آگے پروسیڈ کیسے کرے گی. انسانوں کی بیسس میں اللہ ہر انسان کو انڈیویجولی جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرے گا، کیا چوائس کرے گا، کیسے آگے زندگی میں نیکیوں میں اپنے راستے میں آگے بڑھتا جائے گا، کہاں کس جگہ بریک لگا دے گا. اللہ اپنے علم کی بیسس پر جانتا ہے.